بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دادی نے ایک دن مجھے کہا، تمہاری ماں تمہاری سکی ماں نہیں ہے، تم نہ اس کی سوتیلی بیٹی ہو، اس لیے تم گھر سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہ تمہیں اپنے نکھٹو بھانجے کے ساتھ بھگا دے گی۔ میں بھی مان گئی اور اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ ابھی میں نے گھر سے ایک قدم ہی باہر نکالا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا، اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو میری امی۔ میرا نام امبر ہے، میں پاک پتن کی رہنے والی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں گھر میں بڑی تھی۔ میرے ابو ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور انہی کے ساتھ ہم بھی اسکول جاتے۔ میری امی شام کو ہمیں اسکول کا کام کرواتی، وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میری دادی جو اس عمر میں بھی اچھی بھلی تھیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی، پر کبھی ان کی اور مما کی بن نہ سکی۔ مما ہر بار خاموش رہتی، لیکن دادی بولتی رہتی۔ کئی بار مجھے دادی نے سمجھایا، ارے تم اپنی ماں سے دور رہا کرو، یہ ڈائن ہے، تمہیں بھی کھا جائے گی۔ لیکن مما مجھے وہاں سے لے جاتی۔ میرے بابا اور مما ہر بار دادی کو سمجھاتے کہ ایسی باتیں بچی سے نہ کیا کریں، بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے، لیکن دادی کوئی جواب نہ دیتی۔ دادی ہر وقت تسبیح کرتی رہتی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی اور مجھے پانی پڑھ پڑھ کر دیتی۔ کبھی تو کتنے ہی دن دادی گھر سے گم بھی رہتی۔ مما کہتی، وہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہیں۔ ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا تھا۔ ابا مجھ پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ دن بھر کے کیا کام کیے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے۔ میری اور بابا کی اچھی دوستی تھی۔ میرے 2 بھائی تھے۔ بابا کہتے تھے، بیٹا اپنے بھائیوں کے قریب رہا کرو، ابھی چھوٹے ہیں اور تمہاری مما کاموں میں مصروف رہتی ہیں، تم ان کو پڑھایا کرو، اپنی مما کا ہاتھ بٹایا کرو میرے بچے۔ لیکن مما مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی، مجھے کوئی کام ہی نہ کرنے دیتی، جس سے میں کام چور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کئی بار مما کو کہتے، دیکھو امبر بڑی ہو رہی ہے، اسے تھوڑا بہت کام کرنے دیا کرو۔ لیکن مما کہتی، ساری عمر اس نے کام ہی تو کرنا ہے، آپ اسے پڑھنے دیں بس۔ مجھے ڈیزائنر بننے کا بہت شوق تھا، میں اپنی بوتیک کھولنا چاہتی تھی۔ بابا کہتے، جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی نا تو بوتیک بھی کھول دوں گا، پہلے اچھے سے اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ اور میں دن رات محنت کرنے لگی۔ شروع میں پڑھائی میں کمزور تھی، پھر جیسے ہی میں کالج میں گئی میرا مقابلہ کچھ لڑکیوں سے ہونے لگا، وہ بڑا روب جماتی تھی، اور تب میں بھی دن رات محنت کرنے لگی، اور ایسے ہر کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن آتی۔ وہ مجھے بڑا چڑھاتی کہ خوبصورت لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی، اور مجھے ان کی اس بات کو غلط ثابت کرنا تھا۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے ہر چیز کو چھوڑ کر میں پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں میری 3 دوستیں تھیں، سب اعلیٰ خاندانوں سے تھیں۔ وہ پڑھائی سے زیادہ فیشن اور پیسے کو ترجیح دیتی، مجھے تو بس کالج کا ٹائم گزارنا تھا۔ مجھے تو خود فیشن ڈیزائن کا بہت شوق تھا، اور ان کو بھی بتایا تھا کہ میں جلد ہی اپنی بوتیک کھولوں گی، تم لوگ بھی وہی آیا کرنا۔ لیکن افسوس سب ایک دوسرے سے جلتی تھیں۔ بابا سے ڈسکس کرتی تو بابا کہتے، بیٹا ایسی لڑکیوں سے دور رہتے ہیں اور گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے۔ مجھے واقعی اب افسوس ہوتا تھا، میں ان نکچڑھی لڑکیوں سے دوستی کیوں کر بیٹھی؟ مجھے اپنے جیسی سادہ دل لڑکیوں سے دوستی کرنی چاہیے تھی۔ خیر میں آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگی، اور کچھ ہی ماہ میں بالکل ان سے دوری اختیار کر لی۔ اب میری ایک ہی دوست تھی، نوشین۔ وہ میرے جیسے گھر سے ہی تھی اور کافی محنتی تھی۔ ایک میرا اور اس کا محلہ بھی ایک ہی تھا۔ ہم چند ہی دنوں میں اچھی دوست بن گئی۔ اب ہم روز اکٹھی کالج آتی جاتی، کبھی بابا چھوڑ جاتے، کبھی ہم دونوں خود رکشہ لے کر گھر چلے جاتے۔ بابا کی اب فکر تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن اب جب رات کو سوتی مجھے خوف محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ دادی کو بتایا، دادی مجھے دم کرتے، مجھے نا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ارے نظر لگ گئی ہوگی میری بیٹی کو۔ دم کے بعد کچھ دن میں ٹھیک رہی، لیکن پھر سے بیمار رہنے لگی۔
اب مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے، میرا دل کسی سے بات کرنے کو ہی نہ کرتا، میں ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی۔ بابا اور ماما پریشان تھے، ان کو لگتا کہ کالج میں کچھ ہوا ہے اور میں بتا نہیں رہی۔ دوسری طرف میری طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی، میں ہر وقت بس سوئی رہتی۔ ماما نے کئی بار کہا، کیا بات ہے بیٹا، مجھے بتاؤ، لیکن میرا دل ہی نہ کرتا کسی سے بات کرنے کو۔ میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، آپ ہی کرتے، میرے کمرے میں آتے، لیکن میں ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ ایک دن ایسے ہی ماما کے کمرے میں چلی گئی، وہ الماری کی صفائی کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائیں، ان کے ہاتھ سے ایک تصویر نیچے گری۔ ماما نے بتایا، بیٹا یہ تمہاری خالہ ہے، لیکن کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ کچھ میرے جیسی تھی۔ ماما سے کہا، اسی لیے سب کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ پر گئی ہوں۔ ماما نے بتایا، بس نصیب برا نکلا، اس کی ساس نے اپنی بہو کو مار ڈالا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھلا اب بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو ماما نے بتایا، میری بہن نا مجھ سے بس 2 سال بڑی تھی، وہ ایک ٹاپر تھی، اچھی تعلیم اور اچھی نوکری تھی ان کے پاس۔ ایک دن وہ گھر سے لیٹ ہو گئی اور اسے بس پر جانا پڑا۔ جو گاڑی انہیں لینے آتی تھی نا، اس دن آئی۔ بس میں ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، وہ جاب کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ تو میری بڑی بہن امبرین سے اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور ہر روز امبرین بس میں سفر کرنے لگی۔ وہ ایک اچھے خاصے خاندان سے تھی، بس اس لڑکے کی وجہ سے روز بس میں جاتی۔ پھر ایک دن اس لڑکے کو اپنی کمپنی میں جاب کی آفر کی۔ اس لڑکے کو بھی جاب کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ اس کی جوان بہن گھر بیٹھی تھی، اس کی شادی کے لیے بھی اچھی خاصی رقم درکار تھی۔ امبرین نے اسے جاب دے دی اور اسے ایڈوانس پر پیسے بھی دیے، جس پر اس کی بہن کی شادی ہو گئی۔ امبرین اور وہ لڑکا ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ تمہاری خالہ امبرین بہت خوش ہوئی، اس نے گھر میں بات کی، لیکن ہمارے گھر میں کوئی نہ مانا، کیونکہ وہ لڑکا بھی سیٹل نہیں تھا، اور دوسرا اس کے گھر والے دقیانوسی سوچ رکھنے والے تھے۔ وہ لوگ جادو ٹونے اور بہت سی چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس لڑکے کی ماں بہت شاطر عورت تھی، وہ ایک دن ہمارے گھر آئی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، ابا نے ہمیں بہت لاڈ پیار سے پالا، ہمیں اپنی بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے تھے۔ امی ابو ڈاکٹر تھے، ہماری زندگی خوشحال زندگی تھی، اچھے اسکولوں میں پڑھے، پھر اچھے کالجز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں ہماری قسمت ہرا دیتی ہے بیٹا۔ میرے امی ابو آپ ہی کے رشتے کے لیے مان گئے۔ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سب بہنیں اپنی ماں جیسی تھیں۔ وہ اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتی تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر میری بہن سے شادی ہوئی تو وہ ان کا بیٹا لے کر چلی جائیں گی اور وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ پھر ایک دن اس لڑکے کی ماں ہمارے گھر آئی اور آپا کو کہتی کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت اپنے بیٹے کی شادی تم جیسی لڑکی سے جو جاب کرتی ہے، باہر نہ جانے کتنے عاشق ہوں گے تمہارے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ سب باتیں اسی عورت کے بیٹے نے سن لی اور آ کر آپا سے معافی مانگی اور اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ آپا ان کی باتوں کو بھول نہیں پا رہی تھی، وہ بیمار رہنے لگی۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا آیا اور اس نے میرے امی ابو سے بات کی اور کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، ایسی شادی جس میں میرے گھر والے شریک نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیا ہے، میں امبرین کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں ان کو بھی سب بتا آیا ہوں، لیکن وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گی۔ ابو امی کچھ دیر تو خاموش رہے، ان کے سامنے اپنی بیٹی کی حالت بھی تھی، وہ اس کی محبت میں برباد ہوتا اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ابو نے ہاں کر دی۔ کچھ دن کے بعد 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا گیا۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ ایک بار نکاح ہو جائے تو میں سب سنبھال لوں گا، پر پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکاح کر کے میری بہن امبرین کو اپنے گھر لے گیا۔ اس گھر میں ایک تماشا شروع ہو گیا، اس لڑکے کی بہنیں بہنوئی سب جمع ہو گئے، سب خوب لڑے، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ اگر میری بیوی کو قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تب اس لڑکے کے والدین خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ تو پہلے ہی اپنی بیوی کے سامنے نہیں بولتا تھا، اس سے ڈرتا تھا۔ ان ماں بیٹیوں کی زبان بہت تھی، وہ چاہتی تھیں اپنے ماموں کی بیٹی نہ، جو ان پڑھ تھی اور پیاری بھی نہیں تھی،
وہ اس لیے اسے لانا چاہتی تھی تاکہ ان کا روب رہے اپنی بھابھی پر، لیکن ان کے بھائی نے ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کو اپنا ہم سفر چن لیا تھا۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپا بہت خدمت کرتی ان کی، ان کو لگتا تھا کہ وہ ان سب کا دل جیت لیں گی، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا بیٹا۔ آپا جو کام کرتی تھی نا، ان کی ساس اور نندے وہ کام بگاڑ کر آپا کا نام لگا دیتی تھی۔ ایک بار آپا کی ساس خود سیڑھیوں سے گر گئی، لیکن نام اس نے اپنی بہو کا لگا دیا۔ اس دن پہلی بار ان دونوں میاں بیوی میں لڑائی بھی ہو گئی۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور وہ لوگ آپا کو تنگ کرنے کا، ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپا نے بہت کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کہ تم میری ماں سے پرانی باتوں کا بدلہ لے رہی ہو۔ ایک بار آپا ناراض ہو کر گھر آ گئی۔ امی ابو سے کہا کہ وہ کچھ دن رہنے آئے ہیں، لیکن ان کے چہرے سے امی ابو سمجھ گئے تھے ضرور کوئی بات ہے۔ اس وقت نہ آپا امید سے تھی، لیکن وہ خوفزدہ رہتی تھیں۔ کیوں رہتی تھیں کہ انہیں کوئی ڈاکٹر بھی نہ بتا سکا۔ ایک دن ان کے شوہر نے اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں سنی۔ اس دن انہوں نے اپنی ماں بہن کو آئینہ دکھایا اور وہ گھر چھوڑ کر آپا سے معافی مانگنے آ گیا۔ آپا نے معاف کر دیا۔ آخر کو اتنی محبت تھی دونوں میں، اور وہ دونوں پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اچھی جاب چل رہی تھی، وہ کمپنی بھی اچھی تھی، ان کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی، لیکن آپا کی صحت گرنے لگی اور ان کا 7واں منتھ چل رہا تھا، تب ان کی ساس اور نندے معافی مانگنے آ گئی۔ آپا کا شوہر تو چپ تھا، لیکن میری بہن ان کی چالاکی کو سمجھ نہ پائی، ان کو معاف کر دیا۔ آپا اور ان کا شوہر واپس گھر آ گئے۔ تب گھر میں ان کی نند کی شادی تھی اور ان کی ساس کو بہت سا پیسہ چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے صلح کی۔ آپا کی ساس جیسے ہی گھر آئی، ان کو کہنے لگی کہ ہمیں پوتا چاہیے، اگر لڑکی ہوئی تو اسے لے کر میرے بیٹے کی زندگی سے چلی جانا۔ آپا بہت پریشان رہتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹی ہی چاہیے، مجھے بیٹیاں پسند ہیں، اور یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اس میں لڑکا لڑکی والی کیا بات؟ میری خود کی اپنی 4 بہنیں ہیں، کیا میرے خاندان والوں نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو نکال دیں گے؟ ہم تو پھر بھی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، صرف میرا ہوگا، میری اولاد جسے کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکے گا۔ آپا مطمئن ہو گئی کہ چلو ان کا شوہر ان کے ساتھ ہے، لیکن اس گھر میں ان کو خوف محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی وہ بلا وجہ روتی، مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ میرا سارا زیور میری ساس نکال کر لے گئی ہے اور کہہ دیا ہے کہ چوری ہو گیا۔ میری ایک چیز بھی نہیں چھوڑتی، اوپر سے اب مجھے تنگ بھی کرتی ہیں۔ جو خود کماتی ہو وہ پیسے کدھر ہیں، مجھے دو، وہ تو میں اپنی اولاد کے لیے بچا رہی ہوں، کل کو ان کے مستقبل میں کام آئیں گے۔ لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ ان کی نند کی شادی ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن وہ طلاق لے کر گھر آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ پہلے گھومتی رہی، عیاشیاں کرتی رہی، وہ لڑکا اس کے شوہر کا کزن تھا۔ جس دن شادی ہوئی، اس نے دیکھ لیا اور اس کے شوہر کو بتا دیا کہ یہ تو پیسے کی بھوکی ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر جائے گی۔ جب تک میرے پاس پیسہ تھا یہ میرے ارد گرد گھومتی رہی تھی، جیسے ہی پیسہ ختم ہوا اس نے مجھ سے تعلق ختم کر کے تم سے جوڑ لیا۔ اس کا شوہر یہ سب باتیں برداشت نہ کر پایا، اسے طلاق دے دی، جس کا ذمہ دار وہ آپا کو ٹھہرا رہے تھے کہ یہ منحوس ہے، جب سے آئی ہے ہمارا نقصان ہی ہو رہا ہے، اوپر سے ہمیں ایک پیسہ نہیں دے رہی۔ آپا کے سسر کو اس کی ساس نے خود ہی مار دیا، چھت سے دھکا دے کر کہہ دیا کہ وہ آپا سے بدتمیزی کر رہا تھا، تو امبرین نے خود دھکا دے دیا۔ آپا اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کے شوہر نے اس وقت ان کا مان رکھا اور ان کی بات پر یقین کیا اور اپنی والدہ سے دوری اختیار کرنے کا کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب اس حالت میں امبرین کوئی ٹینشن نہ لے، لیکن آپا اب اپنے گھر میں ڈرتی تھی، وہ بیمار رہنے لگی۔ ان کا شوہر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، وہ بتاتے کہ آپ کی بیگم کسی بات کی ٹینشن لیتی ہیں۔ اب وہ کیا بتاتی؟ جیسے ان کا شوہر گھر سے جاتا، ان کی ساس اور نندے ان کو آ کر زہریلی باتیں سناتی ہیں، جس سے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپا چپ ہی رہیں کہ شاید ان کے ماں بنتے ہی یہ سب چپ ہو جائیں۔ اور پھر ایک دن میں امی ابو آپی سے ملنے گئے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آپا کی ساس نے امبرین آپی کو دھکا دیا، وہ سیڑھیوں سے گرتی نیچے آ رہی تھی۔ اس وقت آپا کی ایک ہولناک چیخ سنائی دی اور ہم ان کو ہاسپٹل لے کر پہنچے۔
پاپا کا خون کافی بہہ چکا تھا. امی خود ڈاکٹر تھی لیکن اپنی ہی بیٹی کا آپریشن کرتے وہ کانپ رہی تھی. وہ مزید اندر نہ ٹھہر سکی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آپا کی جان گرنے کی وجہ سے چلی گئی. ان کا خون کافی بہہ چکا تھا. بس ان کی بیٹی زندہ بچ گئی جس کو آپا نے مرتے وقت ہمارے حوالے کر دیا تھا. ماما اپنی بہن کے بارے میں بتا رہی تھی اور ساتھ ہی ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی. اس دن مجھے ماما کا دکھ بہت بڑا لگا. میں ان کے سینے سے لگ گئی. وہ میرا ماتھا چومنے لگ گئی. پھر مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکی کہاں ہے. تب ماما نے بتایا جب تک تمہارے نانا نانی زندہ تھے نا انہی کے پاس تھی. لیکن جب میری شادی ہوئی تو وہ بچی اپنے باپ کے پاس چلی گئی. مجھے بہت دکھ محسوس ہوا اپنی خالہ کے لیے جن کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. تب ان کی عمر ہی کیا تھی. ہم کبھی بھی چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے. کبھی کسی اپنے کو بچا نہیں سکتے. کاش کہ ہم جانے والوں کو روک سکے لیکن ایسا ہمارے ہاتھ میں کہاں ہوتا ہے. مجھے ساری رات نیند نہ آئی. خالہ ہی مسکراتی ہوئی نظر آتی. کبھی مجھے پیار کرتی, مجھے گلے لگاتی. مجھے لگا سب خواب کا اثر ہے. شاید خالہ چاہتی ہیں میں ان کی بیٹی سے ملنے جاؤں. پکا ارادہ کر دیا تھا صبح ماما کو ساتھ لے کر اپنی کزن سے ملنے جاؤں گی. لیکن صبح بڑی پھوپھو میرے رشتے کے لیے آن پہنچی. ان کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں. وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں. کافی سال پہلے ان کی ایک سائیڈ فالج ہو گئی تھی جس سے ان کی بیٹیاں ہی انہیں سنبھالتی ہیں. مجھے تو کبھی بابا نے ان کے گھر جانے بھی نہیں دیا. وہ کہتے کہ کوئی کچھ نہیں لگتا ہے تمہارا بیٹا, تم بس گھر میں رہا کرو, گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرو اور ہر وقت اپنی دادی کے کمرے میں نہ گھسے رہا کرو. میں 20 سال کی ہو چکی تھی. آج تک بابا کو کبھی دادی کے پاس بیٹھے نہیں دیکھا تھا. ہمیشہ بابا جب دادی کو دیکھتے اس جگہ سے اٹھ کر چلے جاتے. کبھی کبھی بابا آدھی رات کو باہر ٹہل رہے ہوتے, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے. آج پھپھو رشتہ لائیں تو بابا نے ان کے منہ پر ہی انکار کر دیا تھا. معذرت کر لی. پھپھو رو رہی تھی کہ ان کے اکلوتے بھائی نے ایسا کیا. لیکن بابا نے کہا کہ ماضی میں آپ سب جو میرے ساتھ کر چکے ہیں اس کا حساب ابھی باقی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دوں, تو یہ بھول ہے آپ سب کی. دادی نے بولنا چاہا پر بابا نے ہاتھ کھڑا کر کے بات ہی ختم کر دی. بابا اور ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے. دادی اکیلی نیچے رہتی. کبھی کبھی اوپر آ جاتی تو ماما ان کو وہیں سے واپس بھیج دیتی. جس دن ماما گھر نہ ہوتی تو دادی سارے کمروں میں گھومتی اور بھائیوں سے باتیں کرتی. پر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ بھائی دادی کو دیکھتے ہی منہ بنا لیتے اور ان سے کہتے دادی جائیں یہاں سے, ہمیں پڑھائی کرنے دے. مجھے بڑا ترس آتا دادی پر. دادی ان کو پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتی تو بھائی جلدی سے کھڑا ہو جاتا اور دادی کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کر دیتا. میرا ایک بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا اور ایک 5 سال. دونوں اسکول جاتے تھے پر دادی سے نفرت کرتے تھے, بالکل بابا اور ماما کی طرح. میں دادی کے کمرے میں چلی جاتی, ان کی خدمت کرتی, ان کا خیال رکھتی, لیکن کبھی ان کے ماتھے سے بل نہ جاتے, نہ کبھی مجھے دعا دیتی. لیکن جب سے پھپھو رشتہ لائی تھی تو دادی مجھے مناتی رہتی. تم اگر اپنی ماں سے کہو گی نا تو وہ مان جائے گی. سرمد بہت اچھا لڑکا ہے, تم سے بڑی محبت کرتا ہے میری بچی. مجھے جو پہلے سرمد زہر لگتا تھا مزید اس پر غصہ آ گیا اور میں وہاں سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی. میری پھپھو کا بیٹا ایک کم پڑھا لکھا تھا اور دوسرا آوارہ بھی تھا. مجھے تو وہ بچپن سے ہی ناپسند تھا. وہ بالکل پھپھو کی کاپی تھا. بابا نے سب کو صاف صاف بتا دیا تھا میں اپنے بچوں کی شادی خاندان میں نہیں کروں گا, اور بھائیوں سے ابھی سے کہہ دیا تھا تم لوگ جہاں کہو گے شادی کر دوں گا تم لوگوں کی, لیکن ایک بات یاد رکھنا, وہ میرے خاندان کی لڑکیاں نہ ہوں. پتہ نہیں ایسا کیا تھا جو بابا سب سے اتنی نفرت کرتے تھے. ایک دن دادی نے بتایا میری بچی تجھے نا گود لے کر پالا گیا ہے, چاہے تو جا کر اپنے باپ اور ماں کا نکاح نامہ دیکھ لے. اور واقعی میری عمر کے حساب سے میں 1 سال بڑی تھی. ماما اور بابا کے نکاح کو 19 سال ہو چکے تھے اور میں 20 سال کی تھی. کئی بار سوچا کہ ماما سے پوچھوں, لیکن پتہ نہیں کیوں دادی کی باتوں پر یقین آنے لگا. پھر ایک دن میری دادی نے مجھے کہا تمہاری ماں تمہاری سگی ماں نہیں ہے,
तुम उसकी सौतेली बेटी हो, इसलिए तुम घर से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें अपने निखट्टू भांजे के साथ भगा देगी। मैं भी मान गई और घर से भाग गई। अभी मैंने घर से एक कदम ही बाहर निकाला था कि मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को दुल्हन के रूप में देखा। कुछ ही देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मेरी अम्मी का भांजा नहीं था, बल्कि फुफ्फो का बेटा था, जिससे जबरदस्ती मेरी शादी हो रही थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं मामा के कजन के बेटे फैजान को पसंद करती थी। वो न्यूरो सर्जन था। हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से चाहते थे। एक दूसरे के साथ हमने हजारों ख्वाब देखे थे। मामा बाबा भी चुप थे, वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे और मेरी खाला रो रही थी। मैं किसकी बेटी थी, मुझे क्यों पाला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा निकाह फुफ्फो के बेटे से कर दिया। तब मेरे जहन में आया कि मामा का तो कोई भांजा ही नहीं है, वो तो 2 ही बहनें थी। फिर दादी ने कौन से भांजे की बात की। मेरी शादी हो गई और फैजान उदास खड़ा था। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बस कुछ आवाजें मुझे सुनाई देती और मैं चुप रहती। मेरा शौहर अब मुझ पर जुल्म करने लगा। हर रोज मुझे मारता। फुफ्फो और दादी सामने बैठकर हंसती। मुझे फैजान की आवाज आती। वो मुझे कुछ कह रहा होता, लेकिन मुझे सुनाई ना दे रहा होता और मैं बेआवाज रो रही होती। फिर एक दिन मैं सो रही थी, मुझे मेरी खाला ने उठाया, मेरा माथा चूमा और मुझे कहने लगी, उठो मेरी बच्ची, इस जगह से भाग जाओ, तुम यहाँ मजीद कैद नहीं रह सकती। मैं तब भी बोलना चाह रही थी, लेकिन बोल ना पाई। और फिर अचानक देखा कि खाला ने मुझे अपने सीने से लगाया और फिर वो मुझे धक्का देती हैं। मेरी सांस रुकने लगती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। अचानक आवाजों का शोर बुलंद होता है और मेरी आंखें नहीं खुल रही। कुछ आवाजें पास आने लगी। तब देखा कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, वो रो रहे थे। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं दोबारा बेहोश हो चुकी थी। ये मेरी कहानी थी, जिसको अब 4 साल गुजर गए हैं। आज भी सब याद आता है तो एक तकलीफ जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सकती खत्म नहीं होती। मेरी खाला मेरी सगी माँ थी, जिनको दादी ने धक्का दिया था। वो मरते वक्त मुझे अपनी बहन नादिया की गोद में डाल गई थी, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। अपनी बहन की जो कहानी सुनाई, वो तो मेरी माँ की कहानी थी, जिन पर मेरी दादी और फूफियों ने जुल्म किए। दादी ने मुझसे झूठ बोला था। मैं गुस्से में जैसे घर से निकली, मुझे किसी शय ने धक्का दिया और बाहर से आती तेज रफ्तार गाड़ी, जो मेरी फूफो के बेटे की थी, मैं उससे टकरा गई। मेरे सर पर चोट आई, जिससे मैं 2 साल कोमे में रही। वो सब ख्वाब था जो मैं उस कजन के साथ शादी देखती रही। सब उदास नजर आते थे। वो तो मुझे ऐसे कोमा में देखकर परेशान। मेरी शादी फैजान से हो चुकी थी। वो मेरा ख्याल रखता था बहुत। अभी भी मेरा इलाज चल रहा था, क्योंकि दादी फुफ्फो के साथ मिलकर जादू करती थी। वो एक बाबा के पास जाती, वहां अपना पैसा अपना वक्त बर्बाद करती। वो मुझे भी मारना चाहती थी। उनके दिलों से वो जहर कभी खत्म ही नहीं हुआ, पर वो कामयाब ना हो सकी और एक दिन दादी को फालज हो गया। अब वो बिस्तर पर होती हैं। बाबा ने वो घर छोड़ दिया। मम्मा हमें लेकर नाना अबू के घर आ गई हैं। यहीं से मेरी शादी हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।